عظمت امام زمانہ علیہ السلام پہ بآواز بلند درود پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین والمبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، نبینا ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فانتظروا انی معاکم من المنتظرین۔ مل کر درود بھیجیں خانوادہ عصمت و طہارت پہ۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں اس جلیل و قادر عبادت کو، بانیان کی پرخلوص نوکری کو، تمام پڑھنے والوں کی نوکری کو، تمام حضرات کی حاضری کو اپنی مقدس بارگاہ میں، بارگاہ رسالت و ولایت میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات بے اولاد ہیں، آج کی رات کا صدقہ انہیں نیک اور صالح اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں، تمام کی پریشانیوں، دکھوں، تکالیف کو دور فرما۔ پروردگار عالم تیری مقدس بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں، مرد کلندر، مرد فقیر، قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی النشوی سرکار کی درازی عمر فرما، اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر صبح قیامت تک صحت و سلامتی کے ساتھ قائم و دائم فرما۔ پروردگار عالم، خداوند عالم تیری مقدس بارگاہ میں سب سے بڑی دعا کرتے ہیں، سب سے بڑی التجا کرتے ہیں کہ زمانے کے والی و وارث بقیت اللہ، حجت اللہ فی الارض، سرکار قائم آل محمد کے اعلان سلامت رہیں حیدری علیہ السلام۔ مل کر باواز بلندر درود پڑھ لیں جی۔ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ درود زحمت نہیں، عزت ہے، احسان نہیں، ایمان ہے، اور اس کے متعلق امام معصوم کا فرمان ذیشان ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دو طرح کا شیطان موجود ہے، ایک انسانوں والا اور دوسرا جنوں والا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو ہم آل محمد پر خالق کائنات کی بارگاہ میں
موالیان حیدر کرار کی خدمت میں، سادات عظام کی خدمت میں، شمع ولایت کے پروانوں کی خدمت میں، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں ان کی تشریف آوری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تحفہ یا علی مدد۔ میں آغاز گفتگو میں بانیان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص سادات عظام کا، کہ انہوں نے مجھے آپ حضرات کی خدمت میں نوکری پیش کرنے کا موقع عطا کیا، آج کے اس جشن پاک سے خطاب کرنے کا موقع عطا کیا۔ خداوند عالم ان کی توفیقات حسنہ میں مزید اضافہ فرمائے اور ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر درود پڑھ لیں جی۔ اجازت ہو تو بات شروع کی جائے۔ سامعین محترم، 15 شعبان کو اس ہستی کی آمد کا جشن ہے کہ جسے بقیت اللہ کہتے ہیں، حجت اللہ کہتے ہیں، صاحب الامر کہتے ہیں، صاحب العصر کہتے ہیں، المنتظر کہتے ہیں۔ اور ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ آل محمد ہماری طرح پیدا نہیں ہوتے، ان کا نزول ہوتا ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے، اور نزول اس کا ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ غور ہے یا نہیں ہے؟ سورج نہ تھا یہ تھے، چاند نہ تھا یہ تھے، ستارے نہ تھے یہ تھے، سیارے نہ تھے یہ تھے، زمین نہ تھی یہ تھے، آسمان نہ تھا، آل محمد تھے۔ حد ہو گئی، ابھی آدم بھی نہیں تھا، اس وقت بھی آل محمد موجود تھے۔ تو لہٰذا اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ان کا نزول ہوتا ہے، ان کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر آج اس کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے کہ جس کے وجود مبارک کی وجہ سے اللہ کائنات کو رزق دے رہا ہے۔ یہ اس ہستی کے ظہور کا جشن ہے کہ جس کا انتظار خود خالق بھی کر رہا ہے، اس کی بہترین مخلوق بھی کر رہی ہے، اور قیامت یوسف زہرا کے انتظار میں رکی ہوئی ہے۔ غور ہے یہ نہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ اپنی طالب علمانہ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں بڑے آسان اور نفیس الفاظ میں پیش کر سکوں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی۔ ارشاد ہو رہا ہے فانتظروا انی معاکم من المنتظرین، انتظار کرو، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اب میں آپ حضرات کی جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں پوری توجہ چاہتے ہوئے 2-4 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ قبلہ فرعون نے کتنے بچے قتل کروائے تھے؟ 70,000۔ کتنے قتل کروائے تھے؟ 70,000۔ سارے بول کو جواب دیں، کتنے قتل کروائے تھے؟ 70,000۔ بھائی کیوں قتل کروائے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کی ڈر کی وجہ سے، کیونکہ اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ موسیٰ نبی آئے گا۔ اس طرح پریشان ہو کر نہیں، جشن کا مطلب پریشان ہونا نہیں، جشن کا مطلب ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیدری یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
میں نے عرض کیا کہ جشن کا مطلب یوں پریشان ہونا نہیں، جشن کا مطلب ہے خوش ہونا. اتنے خوش ہو کہ غیروں کو پتا چلے کہ ابھی ہمیں ہم اس بات پر پریشان ہیں. ہمیں تعجب ہے کہ فرعون مشرک ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، لیکن نجومیوں کی مان گیا کہ موسیٰ نبی آئے گا. کتنا بغیرت ہے وہ بندہ جو مصطفیٰ کی نہیں مان رہا کہ مہدی آئے گا. بھائی کتنا بغیرت ہے وہ حیدری علیہ السلام. کتنا بد نصیب ہے وہ بندہ جو محمد مصطفیٰ کی نہیں مان رہا کہ مہدی آخر الزمان آئے گا. میں آپ حضرات کی پوری توجہ چاہتے ہوئے دو چار مزید جملے جشن کے عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ حضرات کی پوری توجہ چاہتے ہوئے اگر میری بات آپ کو سمجھ آ جائے تو پھر یوں یوں کر کے سروں کو نہیں ہلانا، کیونکہ ہماری عبادتوں میں سروں کو ہلایا نہیں جاتا، ہاتھوں کو باندھا نہیں جاتا. ہم سلام پھیرتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ سے منہ نہیں پھیرتے. تو لہٰذا یہ زندہ ہونے کی علامتیں ہیں. اور پھر یہ ان ہستیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ کسی کو ٹھوکر مارے وہ مردہ بھی ہو تو بول پڑتا ہے. سلامت. یہ ان ہستیوں کا تذکرہ ہے کہ اگر یہ کسی کو ٹھوکر مارے وہ مردہ بھی ہو تو بول پڑتا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور جا کر کہا اللہ میاں میں تجھے، وہ کوئی عام نور نہیں، وہ محمد و آل محمد کا نور تھا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور ہے میرا فکرہ ضائع ہو چکا ہے، توجہ چاہتا ہوں بھائی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اللہ نے اپنی روح ان میں پھونکی، اللہ نے ان کو اپنی تصویر بنایا ہے. بندے پریشان ہو گئے، بندے حیران. حیدری علیہ السلام سلامت رہے، آباد شاد رہے. حسین کی ماں ان کے ہاتھوں کو دنیا میں کسی کا محتاج نہ کرے. بندے پریشان اس لیے ہو گئے ہیں کیونکہ آج کل وہابیت کا وائرس بڑا زور کر چکا ہے اور ہر بندے کے پاس فتووں کی جو کتاب ہے وہ اپنی جیب میں رکھتا ہے، نہ جانے کہاں پر اسے فتویٰ دینا پڑ جائے. تو پوری توجہ چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ بولے میں اسے وہیں پر خاموش کر دوں کہ یہ کوئی میرے جملے نہیں، یہ معصوم کے جملے ہیں. اور معصوم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ یہ وہ کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے. آئے بھائی یہ وہ کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی دیکھتی ہوئی آنکھ ہیں، ہم اللہ کی بولتی ہوئی زبان ہیں، ہم اللہ کا پھیلا ہوا مخلوق پہ ہاتھ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہم نہ ہوتے تو خدا کی معرفت نہ ہوتی، اور اگر ہم نہ ہوتے تو اس کی عبادت کیسے ہوتی. اب پوری طرح تو بھائی ہوا کیا. ایک مرتبہ جبرائیل امین رسول خدا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک میرے بادشاہ علی نے قدم رکھا. میں بس آخری لمحات میں پہنچ چکا ہوں، قبلہ و کعبہ تشریف فرمائے، ممبر کے حوالے کرنے لگا. میرے بادشاہ علی نے قبلہ جی قدم رکھا. جیسے ہی میرے بادشاہ علی نے قدم رکھا تو جبرائیل احترام علی میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا. پیغمبر کی آواز آئی، اے جبرائیل
کیا تم اس کے لیے کھڑے ہوئے ہو؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ یہ تو وہی ہے جس نے مجھے پڑھایا ہے، آئے ہے اور ہے یا رسول اللہ یہ تو وہی ہے جس نے مجھے پڑھایا ہے، جس نے مجھے پڑھایا ہے۔ پیغمبر جانتے تھے لیکن ہمیں بتانے کے لیے پوچھا کب، کیسے، کہاں پر؟ بھائی سوال بنتا ہے، رسول نے سوال کی، کہا کہ اے جبرائیل مجھے بتاؤ کہ تمہیں کب پڑھایا، کیسے پڑھایا، کیا پڑھایا؟ جبرائیل کی آواز ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی جب اللہ نے مجھے خلق کیا، مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں، تو کون ہے، میں کون ہوں، تو کون ہے، میں کون ہوں؟ جبرائیل کہتا ہے میں پریشان ہوا کہ اب میں کیا کہوں، میں خاموش ہو گیا جیسے آپ لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، یہ جشن کا ماحول ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں خاموش تھا تو فوراً یہ ظاہر ہوا۔ بھائی کون ظاہر ہوا؟ جشن کی رات ہے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہے۔ میں اپنے مولا سے اس فکرے کا بھی اجر مانگتا ہوں، آپ لوگوں سے کسی چیز کا طالبگار نہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں، سوائے توجہ کے اور کچھ نہیں چاہتا۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فوراً یہ ظاہر ہوا۔ بھائی کون ظاہر ہوا؟ وہی ظاہر ہوا جو ہمارا مشکل کشا ہے، وہ فرشتوں کا مشکل کشا بن گیا۔ میرے بادشاہ علی کی آواز ہے جبرائیل کہو انت رب جلیل وانا عبد ذلیل، تو میرا عزت والا رب ہے اور میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ کہا ہے جبرائیل کہو تو میرا عزت والا رب ہے، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو فرشتوں کو کیسے پتا چلتا کہ وہ اللہ ہے، ہم اس کے گناہگار بندے ہیں؟ فرشتوں کو معرفت کیسے ہوتی؟ پھر پیغمبر کی آواز آئی اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال میں ایک مرتبہ عرش الہی کی طرف سے طلوع ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو، جبرائیل کہہ رہا ہے، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا، جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیغمبر کی آواز ہے جبرائیل اگر اس ستارے کو آپ دیکھو تو پہچان لو گے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ کیسے نہیں پہچانوں گا؟ پیغمبر کی آواز ہے یا علی اپنی پیشانی سے امامہ ہٹاؤ، اب جو میرے بادشاہ علی نے امامہ ہٹایا وہی ستارہ پیشانی علی میں نظر آیا۔ سلامت رہے آواز، وہی ستارہ پیشانی علی میں نظر آیا۔ تو لہٰذا کوئی انسان اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آل محمد کب سے ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے گا کہ جب سے وہ خالق ہے تب سے یہ اس کی مخلوق ہے، جب سے وہ رازق ہے تب سے یہ ہے، جب سے وہ معبود ہے تب سے یہ ہے۔ سامعین اکرام کا میں آخری جملہ پڑھ کے آپ کی سہمتوں کو تمام کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، یاد ہے کہ نہیں یاد؟ میں نے پہلے عرض کیا جب کوہ طور پر پہنچے تو کتنے دن رہے گا؟ 30 دن رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 30 دن گزرنے کے بعد آواز ہے پروردگار آ گئی۔ 30 نہیں بلکہ 40 دن پورے کرو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دنوں کے بجائے 40 دن کا چندہ کیا۔
کتنے دنوں کا؟ 40 دنوں کا. کتنے دنوں کا؟ تھوڑا سا بول کے جواب. 40 دنوں کا. یہ میں نے چیک کیا ہے کہ کون کون جاگ رہا ہے. پوری توجہ چاہتا. کتنے دنوں کا؟ 40 دنوں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن لیٹ ہو گئے اپنے بتائے ہوئے ٹائم کے مطابق. 10 دن لیٹ ہوئے. پیچھے یہودیوں نے اپنا مذہب بدل دیا, اپنا دین بدل دیا, اپنا رہبر بدل دیا. اسے چھوڑ کر سونے کا بچڑا بنا ڈالا, اس کی عبادت شروع کر دی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, اپنی قوم کے یہ حالات و واقعات دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور سخت ناراضگی کا اظہار کیا. اچھا مجھے بتائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے دن لیٹ ہوئے تھے؟ 10 دن. کتنے دن لیٹ ہوئے؟ 10 دن. کتنے دن؟ 10 دن. سلامت رہے, آباد و شاد رہے. ہم زمانے کو یہی بات بتانا چاہتے ہیں, اسے یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ بدلنے کو زمانے نے ہزاروں کارواں بدلے ہیں. بدلنے کو زمانے نے ہزاروں کارواں بدلے ہیں. نہ ہم نے کارواں بدلا, نہ میرے کارواں بدلا,